آپ کا اپنا میزبان علی حسین کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ اسکائی نیوز کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اور اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو پاکستان کی خاص طور میں وفاق کی اور پنجاب کی جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس کا ذرا جائزہ لیں گے اور آپ کے سامنے چند نکات رکھیں گے اور چند چیزیں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ حکومت کا سر جوڑ کر بیٹھ جانا۔ آج حکومتی ارکان 14 کی 14 پارٹیز پی ڈی ایم کا ایک مربع جو ایک حکومت چلا رہا ہے، 2 سیٹوں کی برتری کی حکومت آج بیٹھی ہے، سر جوڑ کر بیٹھی ہے، اور آئندہ کے لایا عمل کے لیے انہوں نے کیا پلان بنایا ہے، وہ جو ہے آج انہوں نے سوچا ہے، سمجھا ہے کہ آئندہ کیا لایا عمل اختیار کیا جائے۔ تمام پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں، تمام کی تمام پی ڈی ایم جو ہے اس ٹائم وہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ فیصلے کر پا رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کیا اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ مین چیز ہے۔ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایک بہت بڑی دیوار آگے ان کو نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ آگے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی دیوار ہے معیشت کی، ناکامی کی، اور اگر پیچھے جاتے ہیں تو عوام کا کھڈا ہے، عوام کھڑی ہے سامنے۔ تو پی ڈی ایم اس ٹائم جو ہے وہ بالکل مطلب متزلزل جسے کہتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لنگر کر رہی ہے، لٹکی پڑی ہے اس ٹائم، اور وہ نہ آگے کی گئی نہ پیچھے کی گئی۔ تو آگے دیکھتے ہیں تو ان کو معیشت کا بہت بڑا جھٹکا نظر آ رہا ہے، جو پہلے لگ چکا ہے اس سے مزید وہ دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ اور پیچھے جب وہ مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ ان کو عوام ایک جھٹکا نظر آتا ہے کہ عوام کے پاس کیسے جائیں۔ جیسے کہ عمران خان کی جب حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کی وجہ سے، یا مطلب ان کے اس کے فیصلے کی وجہ سے جب گئی تھی، تو عمران خان نے الیکشن کا اعلان کیا تھا، اسمبلی تحلیل بھی کی تھی، تو جو یہ پارٹیز تھی یہ اس ٹائم بھی عوام میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام سے بھاگتی پھر رہی ہے۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے، یہ مین چیز ہے کہ اب ان کا آگے کا لایا عمل کیا ہے، الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے، مین چیز یہ ہے۔ تو ڈالر جو اس ٹائم پاکستان کی 70 سالہ تاریخ جو ہے اس میں دیکھا جائے تو بلند تاریخ سطح پر ڈالر ہے اس ٹائم 238-39 روپے، اوپن مارکیٹ میں 240 روپے ڈالر بک رہا ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی کمی بھی ہے، اور جو معیشت کا حال ہے وہ آپ کے سامنے پہیا جام ہو چکا ہے سارا معیشت کا، اور ہر چیز کے اوپر ٹیکسز دن بدن لگائے جا رہے ہیں۔ گیس ہو گئی، پیٹرول ہو گیا، اس کے علاوہ ڈیزل ہو گیا، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں بجلی ہوگی، ہر چیز پہ آئے دن ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ آج بھی کچھ ٹیکسز لگائے گئے ہیں بجلی کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، اور مزید گیس کے اوپر بھی لگنے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور حکومت کو پتہ ہے کہ جو ہم نے اس ٹائم حالات کر دی ہیں، ملکی معیشت جو ہم نے برباد کر دی ہے، اور اس ٹائم اگر ہم عوام کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر ہے عوام ہمیں مسترد کر چکی ہے۔ ضمنی انتخاب میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عوام نے پنجاب میں کس طرح بڑے بڑے برج ہلا کے رکھ دیے۔ عوام نے اپنا غصہ ظاہر کیا ہے، جو معیشت کا جو پہیا جام ہوا تھا، اور معیشت کا جو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے حکومت کو، وہ دھچکا لگا ہے، اور حکومت نے جو سرپرائز دیے ہیں معیشت کے عوام کو، تو پھر عوام نے بھی ایک سرپرائز دیا ہے 17 جولائی کو حکومت کو، اسپیشلی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کو ایک سرپرائز دیا ہے پنجاب میں۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے جو پی ڈی ایم ہے، جو حکومت ہے، اس ٹائم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی، درمیان میں لٹکے پڑے ہیں، نہ آگے دیکھ رہے ہیں۔ آگے وہ دیکھتے ہیں تو ان کو کھائی نظر آتی ہے، پیچھے کنواں نظر آ رہا ہے، کھائی معیشت کی ہے، آگے دن بدن دھنستے جا رہے ہیں، دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، پیچھے عوام کھڑی ہے، اور عوام کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے جو عوام کو سونے نہیں دے رہا ہے، جو عوام کو بیدار کرتا جا رہا ہے دن بدن۔ یہ چیزیں بڑی مطلب کہ جو ہے نا ان کے لیے بہت پریشانی کا اور مشکل حالات پیدا کر رہی ہیں۔
آگے ان کے پاس ایک مین چیز یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی بیانیہ بھی نہیں رہا. جو مسلم لیگ نون ہے خاص کر اس کے پاس شروع میں ایک بیانیہ تھا, ایک سٹیٹمنٹ تھی, ایک بیانیہ لے کے چل رہے تھے, عوام میں تھوڑی مقبولیت تھی. اب پوری کی پوری جو پی ڈی ایم ہے, جو مسلم لیگ نون اور پی پی ہے, اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں رہا, کوئی مطلب بیانیہ نہیں ہے جس کو آگے لے کے الیکشن میں استعمال کر سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں. یہ ایک ان کے لیے بہت مشکل نظر آ رہی ہے. اور عوام تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کو مسترد کر چکی ہے ہر حالت میں. وہ عوام نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. حکومت کو کسی خاص معجزے کا انتظار نظر آتا ہوا لگ رہا ہے مجھے, جیسے کہ کوئی خاص معجزہ اب آئے گا جو اترے گا ان کے لیے. اور انہوں نے جلدی جلدی حکومت تو بنا لی, جلدی جلدی انہوں نے اپنے جیسے بھی انہوں نے حکومت بنائی ہے, آپ کو سارا وہ پروسیڈنگ پتہ ہے کس طرح مداخلت ہوئی اور انٹرفیرنس ہوئی اور ایک حکومت بن گئی, افلاطون بن گئے, کچھ ارسطو بن گئے جلدی جلدی سے. لیکن اب ان سے کنٹرول نہیں ہوا, نہ معیشت کنٹرول ہوئی ہے, الٹا نقصان ہوا معیشت کو, بہت زیادہ نقصان ہوا. اب یہ نہ آگے گر رہے ہیں نہ پیچھے گر رہے ہیں. اب یہ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. معجزہ کیا ہے جی؟ کوئی مدد مل جائے, کہاں سے مل جائے؟ وہی معجزے آپ جانتے ہیں کہ جو 70 سالہ تاریخ میں معجزے ملتے آئے ہیں, جو مقتدر حلقوں کی طرف سے ملتے آئے ہیں. معجزہ اس قسم کا کوئی معجزہ حکومت ابھی چاہتی ہے کہ ہمیں مل جائے اور ہمارا کوئی بیانیہ بن جائے, تاکہ ہم عوام کے پاس واپس جانے کے لیے ایک کوئی بیانیہ لے کے جائیں, ایک نیریٹو لے کے جائیں. اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ہماری, کوئی اسٹیٹس ہونا چاہیے کہ دوبارہ عوام کے پاس جب ہم نے ووٹ لینے جانا ہے تو ہمارے پاس ایک نیریٹو ہو گیا. ہم اس نیریٹو کی بنیاد پر ہم نے حکومت میں آئے, اب اس نیریٹو کی بنیاد پر ہم واپس عوام میں آ رہے ہیں. تو اس طرح کا کوئی ان کو معجزے کا انتظار ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ معجزہ ہوگا, کیونکہ معجزے پہلے ہوتے رہے ہیں 35 سالہ سیاست میں, لیکن اب نہیں ہوں گے. اب ظاہر معجزے کرنے والے جو تھے, معجزے لانے والے جو تھے, ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی. وہ 6 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں, ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اصل بات کیا ہے. اور عوام کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ یہ جو معجزے ہو رہے تھے, جو سیاست میں آئے دن معجزہ ایک ہو جانا اور پلٹی مار جانا اور اچھا خاصا جناب نظام درم برم کر دینا, اب عوام خود بخود سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئی ہے. ان معجزوں کی وجہ سے یہ جو معجزے جو آپ نے دیکھے ہیں کہ بڑا ہی مطلب کہ مالا مال کر دیا جاتا ہے ایک سیاسی پارٹی کو, اس کی ساری فرمائشیں قبول کر دی جاتی ہیں, اس کو اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے. باقی چیزیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ظاہر ہے عوام اس ٹائم وہ عوام نہیں ہے جو آج سے 10-20 سال پہلے تھی. آج کی عوام بہت بیدار ہو چکی ہے, ان کو معجزے کا میننگ ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون سا معجزہ وہ سمجھ چاہتے ہیں, حکومت اس ٹائم چاہتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے لیے تو معجزہ ہے کوئی نہیں. اب ظاہر ہے وہ وہاں سے لندن سے بیٹھ کر کافی باتیں بھی کر رہے ہیں, کافی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ بھی اور ان کے بیانیے بھی آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ پہلے بھی نواز شریف کا یہ ایک مطلب کہ رائے تھی کہ ہمیں فوراً الیکشن میں چلا جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری عوام میں مقبولیت کم ہو جائے. لیکن یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے 17 جولائی کو, اس کے بعد تو نواز شریف کو واضح علم ہو گیا ہے کہ مقبولیت ڈاؤن چلی گئی ہے, مقبولیت ختم ہو چکی ہے. واضح طور پہ مقبولیت کو دھچکا لگا ہے اور عوام نے ان کو بڑا خوش آئند طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے مسترد کیا ہے. تو آج بھی جو شہباز شریف ہیں اور نواز شریف ہیں, دونوں بھائیوں کے بیچ میں یہی ایک چیز, ایک ماحول گرما گرم ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں, جو ان کا گروپ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم فوراً الیکشن کی طرف جائیں, ایک نیریٹو کریٹ کریں اور فوراً الیکشن کی طرف جائیں اور اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں. لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں, جو ان کا گروپ ہے, وہ بالکل اس کے متحمل نہیں ہے, اس کا حامی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں حکومت مل گئی ہے, پتہ نہیں اگلی بار حکومت ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جو 4 دن مل گئے ہیں اقتدار کے, اس کو اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے جیسے بھی انجوائے کرنا ہے انجوائے کر کے جائیں. اور اس میں جو اہم کردار ہیں وہ جو پیپل پارٹی ہے,
اس کا اہم کردار ہے کہ جو ان کو الیکشن کی طرف نہیں جانے دے رہی. وہ پہلے بھی مخالفت کر رہے تھے الیکشن میں کی طرف جانے سے اور آج بھی, کیونکہ زرداری صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو بڑی مشکلوں سے ہم نے حکومت میں لایا ہے, بڑی محنت بڑی تگ و دو کے بعد آپ کو پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل کر اور آپ کو حکومت دلوائی ہے. اب ذرا آپ حکومت کا مزہ لے لیں, 1.5 سال ہے جو بھی ہے, اور ظاہر ہے بڑی محنت کی ہے اس کے لیے انہوں نے. اور جو ایک نیریٹو تھا اس ٹائم ان کا کہ ہم نے یہ 1.5 سال حکومت کیوں کرنی ہے, وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھ دیتا ہوں. نیریٹو بڑا ان کا اس ٹائم کا جو نیریٹو تھا وہ واضح تھا کہ جی ہم نے نیب ریفارمز کرنی ہے, ایف آئی اے میں ریفارمز کرنی ہے, اور اس طرح کے کوئی نیریٹو تھا. الیکشن ریفارمز کرنی ہے, ای وی ایم کو ختم کرنا ہے, اور اوورسیز ووٹنگ کو ختم کرنا ہے, جو انہوں نے کیا بھی. اور نیب کے دانت جو ہیں سارے انہوں نے مطلب کہ توڑ دیے ہیں. اب نیب کے پر جو ہیں کاٹ دیے گئے ہیں, ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے اپنے لوگ لگا دیے ہیں. اس کے بعد جو بھی انہوں نے سیاسی انتقام لینے تھے تقریباً لے لیے ہیں. لیکن اب جب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہماری مقبولیت نہیں رہی, ہمارا پاس وہ سیٹ اپ نہیں رہا, ہم اگر عوام کے پاس جاتے ہیں تو لڑتے ہیں, آگے مزید حکومت کرتے ہیں تو ویسے دھنستے جا رہے ہیں. جو کچھ 150 لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی بعد میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہونے, تو ہم نے الیکشن پھر کیا لڑنا ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن جو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں دونوں بھائی, جن میں یہ ایک چیز مطلب کہ تھوڑی سی اس چیز کے اوپر تکرار ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بھائی کہتا ہے الیکشن میں فوراً چلا جانا چاہیے, دوسرا بھی اس چیز کو مطلب کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاٹ سیٹ پر بیٹھے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں, اور پرائم منسٹر کی کرسی چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے دوسری طرف آپ کو ایک اہم چیز بتاتے جائیں کہ حکومت جو ہے اس نے قومی اسمبلی میں عدلیہ کے خلاف, جو عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے, عدلیہ کے اختیارات کے اوپر پابندی لگانے کے لیے ایک قرارداد منظور کروا دی ہے. قرارداد کس قسم کی منظور ہوئی ہے؟ ظاہر ہے قرارداد انہوں نے منظور کروائی ہے کہ جو عدلیہ از فٹ نوٹس لیتی ہے, جو 100 موٹو ایکشن لیتی ہے, اور جو اس کے بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں, ان کے اوپر ان کو اعتراض ہے, اس میں انہوں نے ایک قرارداد منظور کروا لی ہے. لیکن جو آئین کا آرٹیکل جو ہے 184 وہ واضح ہدایات دے رہا ہے, آئین بڑا بالا تر ہے, اور اس نے اپنی واضح ڈائریکشن دی ہوئی ہیں کہ جو اس طرح کے نوٹسز ہوتے ہیں وہ عدالتیں لیتی ہیں, اور بینچ بھی عدالت اپنی مرضی سے بناتا ہے. ظاہر ہے ان کی جو قرارداد ہے یہ منظور تو ہو چکی ہے, لیکن وہ 2 سیٹوں کی برتری ہے. ظاہر ہے عدلیہ کی ریفارمز کے لیے جو آئین ہے وہ آئین واضح ہے, وہ کہتا ہے کہ 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہو تب آپ عدلیہ میں ریفارمز کر سکتے ہیں. لیکن 184 آرٹیکل جو ہے وہ واضح اس چیز کی ڈائریکشن دیتا ہے کہ عدلیہ اپنے اختیارات خود رکھتی ہے, آزاد عدلیہ ہے, اور اس طرح کا جو بھی قرارداد منظور ہوئی ہے یا کوئی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں فائر بیک فائر ہوگا, وہ مطلب کہ آگے نہیں جانے والا, اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, واضح طور پہ اس کے اوپر مطلب کہ حکومت نے اپنا وہ جو غصہ دکھانا تھا دکھایا ہے, اور پر کاٹنے کی کوشش, لیکن وہ ناکام ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آتے ہیں پنجاب کی صورتحال کی طرف. پنجاب میں جی اس ٹائم عمران خان اور مسلم لیگ کاف کی حکومت ہے, مشترکہ حکومت ہے. عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک ایکشن لیا ہے, اور ایکشن میں پرویز الہی صاحب کو ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور ان کو کابینہ تشکیل کرنے کے لیے بھی واضح ہدایات دے دی ہیں, اور ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ کابینہ میں کس قسم کے ممبر. آج ان کی ایک لاہور میں آمد تھی عمران خان صاحب کی, لیکن وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے لاہور نہیں آ پائے. کچھ موسم خراب تھا, لیکن انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے کافی ہدایات جاری کی ہیں, اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے بات کی ہے پرویز الہی صاحب سے. پرویز الہی صاحب کو انہوں نے واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ جو پنجاب کے جو بھی پہلے ہمارے معاملات چل رہے تھے, حکومت جب ہماری گئی اس سے پہلے جو پنجاب میں جیسے
بزدار صاحب تھے، عثمان بزدار صاحب، اور وہ پنجاب کو لے کے لیڈ کر رہے تھے. سیم وہی جو چیزیں تھیں دوبارہ ان کو بحال کیا جا رہا ہے، مسافر خانے بحال کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک نیا پروگرام ہے احساس راشن پروگرام، اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں تک راشن سستے پہنچائے جائیں، لوگوں کو راشن سستا دیا جائے. صحت کارڈ کے اوپر جو انہوں نے حمزہ شہباز شریف نے صحت کارڈ کو بلاک کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اب دوبارہ اس کے اوپر کام جاری کر دیا گیا ہے اور دوبارہ اس کو نافذ عمل لایا جا رہا ہے. یہ ایک فوراً عمل کروانے کے لیے واضح ہدایت جاری کی گئی جو عمران خان کی طرف سے کی گئی، یہ بڑا ایک مؤثر ہدایات تھی. اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب کی بات کرتے ہیں تو ڈپٹی اسپیکر مداری صاحب جو ہیں، دوست مداری صاحب، ان کے خلاف تحریک اعتماد جو ہے وہ آنے والی ہے یا انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گی. اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر صاحب کا جو الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے کل، اس کی بھی قرارداد منظور ہوگی، یہ بڑی میجورٹی کے ساتھ منظور کرا دی قرارداد جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے. تو اب ظاہر ہے میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب میں میجورٹی اچھی خاصی ہے، تو ظاہر ہے کہ دوست مداری صاحب تو اب گھر جائیں گے، اور گھر کیسے جائیں گے؟ ایم پی اے رہ جائیں گے صرف اور صرف، اور ایم پی اے اگلے سال انشاءاللہ ایم پی اے کی بھی سیٹ بہت مشکل ہو جائے گی. وہ الیکشن کس بیس پہ لڑیں گے، کس پارٹی کے ساتھ لڑیں گے؟ ظاہر ہے وہ گھر ہی جائیں گے. عوام ان کو سمجھ چکی ہے، عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے الیکشن تو بہت مشکل ہو چکا ہے اس ٹائم. تو نیکسٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ کابینہ جو ہے وہ تشکیل دینے کا عمل جو ہے وہ عمران خان نے تو ظاہر واضح ہدایت ڈائریکشن دے دی ہے کہ اس کو فوراً جو ہے مطلب کہ کیا کہتے ہیں نافذ عمل میں لایا جائے اور کابینہ بنائی جائے، اور جو صوبے کے سیٹ اپ اس کو فوراً جو ہے نا کام شروع کیا جائے. آگے جی عمران خان نے ایک ٹاسک دیا ہے، جو وہ ٹاسک بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہے. وہ ٹاسک دیا ہے پرویز خٹک صاحب کو کہ جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے ساتھ رابطے دوبارہ شروع کیے جائیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی جائیں، اور جو وفاق میں حکومت 2 ووٹوں پہ ٹکی پڑی ہے اس کو ختم کر کے تحلیل کیا جائے، اور کیا کہتے ہیں اسمبلی کو، اور اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد فوراً دباؤ لایا جائے کہ الیکشن کی طرف لایا جائے. یہ عمران خان صاحب نے مطلب کہ ایک جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کو واضح ہدایات جاری کی ہیں اور ایک ٹاسک بنا دے دیا ان کو، اور ایک ان کو مطلب کہ یہ ذمہ داری سونپ دی ہے. تو لندن سے باؤ صاحب کے ایک دوست، خاص دوست آنے والے تھے، اسحاق ڈار صاحب. جیسے انہوں نے پنجاب کی صورتحال دیکھی تو ان کے جو ارادے ہیں وہ ہل گئے اور وہ واپس تیاری ہوگی، ان کی معذرت کر لی آنے سے. آنا چاہتے تھے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، یہ بڑی مطلب کہ ایک اہم چیز تھی. لیکن آنا تو وہ ظاہر وہ اپنا امپائر کھڑا کر کے اپنی فیلڈنگ لگا کے انہوں نے آنا تھا. لیکن اب ظاہر پنجاب میں ان کی فیلڈنگ ختم ہو گئی. ظاہر نواز شریف صاحب بھی آنا چاہتے تھے، 14 اگست تک آ کے وہ پاکستان میں آزادی منانا چاہتے تھے، لیکن فیلڈنگ ان کی نہیں لگ پائی، امپائر ان کے آؤٹ ہو گئے سارے اور نکل گئے، بھاگ بھوگ گئے. اس وجہ سے اب دونوں کے پلان مؤخر ہو چکے ہیں، دونوں نے معذرت کر لی، دونوں نہیں آ پا رہے ہیں، ٹھیک ہو گئے. تو یہ تھی کچھ تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا خیال رکھیے اور میرا بھی خیال رکھیے، میرے چینل کا بھی خیال رکھیے. تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو جلدی نئی اپڈیٹس کے ساتھ ملوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آپ کا میزبان علی حسن، اور السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.